اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم قرآن پاک کے 22ویں پارے کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کیا ہے۔ اس سے پچھلے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے متعلق بات کی تھی۔ پچھلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اے زوجہ محترمات، اگر دنیا کی زینت چاہتی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں زوجیت سے نکالنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اللہ پاک کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دگنا اجر تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام ازواج مطہرات کے لیے اسلام کے 5 اراکین توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس کے علاوہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی پابندی فرمائی ہے کہ ان تمام امور کو تمام ازواج مطہرات کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ تمام قوم کی مائیں ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، وہ تمام مرد اور عورت کے لیے برابر ہیں۔ اسی 22ویں پارے میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے متمنہ کا ذکر کیا ہے۔ متمنہ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بیٹا لے کر پالیں یا منہ بولا بیٹا ہو تو اسے آپ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس میں وراثت کے قوانین بھی آ جاتے ہیں، اور یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ اگر منہ بولا بیٹا ہو تو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ آگے چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کہا گیا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نبوت ختم کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آئیں گے، اور جو ایسا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ 22ویں پارے کے جب مزید مطالعہ کیے جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، جن میں کہ ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں وغیرہ شامل ہیں، اور یہ تمام احکام تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ نصارہ کا ایک گروہ یہ سمجھتا تھا کہ کزن میرج کرنا درست نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ماموں، چچا، خالہ وغیرہ کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا ہے۔ آگے چل کر 22ویں پارے میں ہی تمام امہات المومنین سے رابطے کے لیے تمام غیروں کو اور اجنبیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب ان سے کوئی چیز مانگو یا کوئی بات پوچھو تو درمیان میں پردہ حائل ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے لیے پردہ کرنا لازم قرار دیا گیا۔ چنانچہ آگے ہی چل کر اسی پارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور تمام بیٹیوں سے بھی یہ کہہ دیں کہ جب گھر سے باہر نکلیں یا بازار میں نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں۔ یہاں پر سورۃ احزاب چل رہی ہے۔ سورۃ احزاب میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمام عورتوں کے لیے پردہ کرنا لازم ہے جبکہ وہ گھر سے باہر نکلیں، اور اسے فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اب 22ویں پارے میں ہی آگے چل کر اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہو تو بیویوں کے لیے عدت گزارنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ عدت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب رخصتی ہو چکی ہو، لیکن اگر نکاح کر لیے جائے اور رخصتی نہ ہوئی ہو
تو عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری نہیں۔ 22ویں پارے میں ہی آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و پاک پڑھنے کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے لوگو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھا کرو۔ 22ویں پارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں نہ دو اور انہیں نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں راحت دی اور انہیں تمام تکلیفوں سے نجات دی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر نبیوں پر کوئی الزام لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں تمام الزامات سے بری فرما دیتے ہیں۔ 22ویں پارے کا جب مزید مطالعہ کیا جائے تو سورۃ سبا ہے۔ سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں عطا فرمائی تھیں کہ ان کے لیے پہاڑ اور پرندے تھے جو ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرما دیا تھا۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو اور جنوں کو مسخر کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت سی قوتیں عطا فرمائی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام کی موت آئی تو کتنی آسانی سے ان کی جان نکل گئی اور چند لمحے لگے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ایک کیڑے نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات تو ہو چکی تھی لیکن کسی کو معلوم نہ ہو رہا تھا کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کیڑے نے لاٹھی کو کھانا شروع کیا تو ان کا توازن بگڑ گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر آ گئے۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے، اور جنات بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی یہ جان نہ پائے کہ سلیمان علیہ السلام نہیں رہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو علم الغیب نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جن بہت سے علم الغیب جانتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا میں آگے چل کر قوم کا ذکر کیا ہے جس نے کہ بہت سی نعمتیں حاصل کر رکھی تھیں اور بہت سے عیش و آرام میں تھے، لیکن جب وہ گمراہی کا شکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی تمام نعمتیں چھین لی اور ان کو قحط سالی کا شکار فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے 22ویں سپارے سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف فرمائے اور درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔